أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 2 مرکبات ان حروف کو کہا جاتا ہے جو ایک ایک حرف کو جوڑ کر بنائے گئے ہوں، انہیں مرکبات کہا جاتا ہے۔ الف، لام، الف، اس میں لام اور الف دو الگ الگ حروف تھے، ان کو جوڑا گیا تو یہ مرکب بن گیا۔ اس کو پڑھا جائے گا لام الف، پھر لام الف۔ ان دونوں کی لکھنے کی حالتیں جدا جدا ہیں، پڑھنے کی حالت ایک ہی ہے۔ با الف، لام الف، اس کی بھی لکھنے کی حالت جدا ہے مگر پڑھنے کی حالت ایک ہی ہے۔ لام، یہ حروف مفرد ہے۔ لام الف، لام ہا، یہ لام سے اور ہا سے مرکب ہے۔ لام الف، با، لام با، پچھلے جتنے بھی حروف آئے وہ سب کے سب 2 حرفوں سے مرکب تھے، یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے۔ پہلا حرف با، دوسرا حرف لام، تیسرا حرف با۔ با لام با۔ کاف، کاف، کاف با، کاف با، یہ دونوں کے دونوں کاف اور با سے مرکب ہیں مگر ان کے لکھنے کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہے، پڑھنے میں دونوں ایک ہی ہیں۔ کاف الف، کاف الف، ان دونوں کے پڑھنے کی حالت ایک ہی ہے، لکھنے کی حالت جدا جدا ہے۔ با کاف تا، یہ 3 حرفوں سے مرکب ہے، با سے، کاف سے اور تا سے۔ تا کاف سا، یہ بھی 3 حرفوں سے مرکب ہے، تا سے، کاف سے اور سا سے۔ با، تا، سا، نون، یا، یہ حروف مفرد تھے۔ با الف، نون الف، تا الف، یا الف، سا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، ثا سین، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم، با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام، با یا لام، یا تا لام، سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا تا نون، سا نون، جیم، حا، خا، حاثا، خوابا، جیم تا، تاحتا، یا جیم با، با خاتا، تا ہا، باتا، یا ہا، تاہا، نون تا، ہا، یا ہا با، باہا الف، باہا میم، دال،
ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ضا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ بشکل الف حمزہ بشکل واو حمزہ بشکل یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حامیم لام میم تامیم تامیم تا جو بچے یا بچیاں قرآن نورانی قاعدے کی اس دوسری تختی کو اچھی طرح سمجھ لیں گی پڑھیں گی انہیں بقیہ قاعدہ پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی اور قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی انہیں بہت ہی اس کا فائدہ معلوم ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کی ان ابتدائی تختیوں کو خوب اچھی طرح سمجھیں، یاد کریں، بار بار پڑھیں اور اپنے بڑوں کو سنائیں۔ ان کی سمجھ کو، ان کے پڑھنے کو، ان کے لکھنے کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔